بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ فضل الاسلام نامی ایک بہت ہی پیارے اور شاندار رسالے کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ جب ایک شخص نے اسلام کی فضیلت جان لی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور اس کو وہ دین بنا لے جس دین کا اللہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ کیا ہے، اور اس دین کے لینے میں بدعتوں سے بچتا رہے، خواہشات نفسانیہ کی پیروی سے بچتا رہے، اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو دوبارہ سے نہ ڈھونڈے، خاص طور سے حرمین کی زمین میں الہاد پھیلانے اور بددینی پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ پھر بتلایا کہ جب آپ نے اپنے عمل اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی تو معاشرے میں اس طرح رہیں کہ امن اور سکون آپ کا پہلا مقصد بن جائے، کسی کی جان اور مال کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور جب جان اور مال کے پیچھے پڑنے کی بات آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بندوق اور تلوار سے کسی کا قتل کیا جائے، کبھی کبھی بہت چھوٹی چوٹ سے بھی آپ کسی شخص کی جان لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب التمیمی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے اپنا عقیدہ قرآن کی آیات سے جانا، احادیث رسول سے جانا، تو یہ جان لو کہ اہل سنت والجماعت کبھی بھی اپنے بڑوں سے خالی نہیں ہیں۔ یا معشر القراء، اے قاریوں کی جماعت۔ اور جب سلف قراء کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے افقہہم بکتاب اللہ، کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ سمجھنے والا کون ہے، جو کتاب اللہ کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے تھے، عقیدے اور مسائل کا علم سب سے زیادہ رکھنے والے تھے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یا امکم اقرؤکم بکتاب اللہ، امامت وہ کراوے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ پڑھنے والا یعنی اس کا جاننے والا ہو، کہ اگر علماء اور طلاب علم سیدھے رہیں تو سب سیدھے رہتے ہیں، اور اگر کسی قوم میں بگاڑ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ ان کے علماء اور طلاب علم بگڑ چکے ہیں۔ انہی کی نحوست ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جاننے، سننے اور سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عمل سے یہ لوگ خالی ہیں۔ یا معشر القراء استقیموا، سیدھے ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو۔ استقامت یعنی صراط مستقیم پر جم جانا، دائیں اور بائیں طرف مائل نہ ہونا۔ اور جب طلاب علم اور علماء کے لیے صراط مستقیم پر گامزن رہنا ضروری ہوا، لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعیدا، اگر تم صراط مستقیم پر قائم رہ جاؤ تو اس کی وجہ سے تو تم بہت آگے بڑھنے والے ہو، ایڈوانس ہونے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنے لیے ثابت کر لینے والے ہو۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ، اور رہا معاملہ یہ کہ تم ہی ٹیڑے ہو جاؤ تو پھر لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری دنیا کو چند پڑھے لکھے لوگ ہی اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے صابن کون سا یوز کرنا ہے، فون کون سا یوز کرنا ہے، کپڑے کون سے پہننے ہیں، کس موسم میں سیاحت کے لیے جانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نیتا بھی انہی پڑھے لکھے لوگ، چاہے بابا ہوں یا علماء ہوں، ان کے آگے نتمستک رہتے ہیں۔ اگر یہ ٹیڑھے ہو جائیں تو پھر امت اور اقوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اہل علم سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، تو کم از کم اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اگر ہم صحیح ہیں تو معاشرہ صحیح ہے، اور اگر ہم خراب ہیں تو معاشرہ بدرجہ والا خراب ہونے والا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری ذریات کو شرک اور بدعات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔